السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگ کو ہم بتانے والے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے۔ جبکہ لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ، آخرت کی نجات کے لیے اچھا عمل کرو، تمام قوموں میں عدل انصاف کرو، ایام بیس کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نشہ اور چیز سے پرہیز کرو، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وغیرہ۔ وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کو نصیحت کرتے ہوئے 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ابو جہل پر خوف۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات عزیٰ کے قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے بھی کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ ان کی گردن رون ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کے غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز رک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی آگ کے خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پردے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ ایک فرض کے بارے میں پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہرا رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح پردہ کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائے، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کے توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بدعت پرستی کا بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم و ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجال و افرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضاؤں میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کو شکل دیتے ہیں جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضاؤں میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان لوگوں اولوں کی شکل میں گرگرا کر زمین پر تباہی مچا دینا، کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا۔ اللہ